بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّكَ رُعْتَ الدَّهْرَ فِيهَا وَرَيْبَهُ فَإِنْ شَكَّ فَلْيُحْدِثْ بِسَاحَتِهَا خَطْبًا راع يروع روعا خوفزدہ ہونا، گھبرانا۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، جب حضرت کا خوف خطرہ ٹل گیا۔ دہر کی جمع دہور گزر چکا پہلے، مزت دہور خطب بڑا حادثہ۔ وَأَنَّكَ رُعْتَ الدَّهْرَ فِيهَا وَرَيْبَهُ، اور آپ نے زمانے کو اور اس کے حوادثات کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ حوادثات سے مراد اہل حوادث یعنی غیر ملکی ایجنسیاں، شرپسند عناصر۔ فَإِن شَكَّ فَلْيُحْدِثْ بِسَاحَتِهَا خَطْبًا، اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس کی ملکی حدود میں کوئی بڑا حادثہ کر دکھلائے۔ یعنی کوئی بم دھماکہ کر دکھلائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ کر سکنا یہ دلیل ہے کہ اس کی اپنی پوری ملکی سلطنت پر مکمل کنٹرول ہے۔ کوئی دشمن ملک یا حاسد یا بدخواہ کوئی فتنہ فساد اس کی ملک کی حدود میں نہیں کر سکتا، یہ معنی۔ فَيَوْمًا بِخَيْلٍ تَطْرُدُ الرُّومَ عَنْهُمْ وَيَوْمًا بِجُودٍ تَطْرُدُ الْفَقْرَ وَالْجَدْبَ۔ طرد یطرد دور کرنا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ تو ایک دن یہ گھوڑوں کے ساتھ رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ رومیوں سے مراد عیسائی، انگریز، یہ عیسائیوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے یعنی سرحدوں سے، اور ایک دن یہ اپنے عوام کے فقر اور قحط سالی کو دور کرتا ہے۔ تو ملک کا دفاع بھی مکمل اور عوام کا تحفظ بھی مکمل، اور ان کی ضروریات کا خیال بھی بھرپور رکھتا ہے۔ اسی لیے ساری عوام ہر وقت اس کے ایک آواز اور ایک جملے کے کسنے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ سرایا کا تترا ود مستق حارب واصحابہ قتلا واموالہ نہبا۔ سرایا سریت ان کی جمع، لشکر، تترا مسلسل۔ قرآن پاک میں ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا تَتْرَا، کہاں پر ہے؟
مسلسل دمستق ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام ہے، انگریزوں کے، عیسائیوں کے، جو زمانے میں تھا۔ اصحاب صاحب کی جمع، قتلا قتیل کی جمع، اموال مال کی جمع، نہبا نہبتن کی جمع۔ لوٹ مار، آپ کی فوجیں یا آپ کے لشکر مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ان کا فوجی کمانڈر بھاگ رہا ہے۔ اور اس کی فوج ماری جا رہی ہے اور ان کے اموال لوٹے جا رہے ہیں۔ اتا مرعشن یستقرب البعد مقبلا وَأَدْبَرَ إِذْ أَقْبَلْتَ يَسْتَبْعِدُ الْقُرْبَى۔ مرعش ان کا قلعہ، قلعے کا نام۔ وہ مرعش قلعے پر آیا تو دور کو بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ جیسے 65 میں جنرل اروڑا نے جنا کہا تھا بس شام کی شراب جنا لاہور میں جا کر پیئیں گے، تو بودھ کو مقبل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس نے پیٹھ پھیری جب آپ سامنے آئے۔ قریب کو بھی دور سمجھنے لگا۔ تو مسلمانوں کی جرأت، بہادری اور جان بازی اسے دیکھ کر پھر اس نے کہا، اب اس کے مشیروں نے کہا یہ 2 کلومیٹر تو رہ گیا وہاں کا بارڈر۔ کہا دماغ خراب ہے تو ہٹا، وہ کوئی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جانے ایسا؟ او بھائی بہت لمبے چکر ہے، ادھر گھوم گھام کے جانا پڑے گا، بہت دور ہے ابھی جانا۔ تو یستبعد القربا، تو یہ دوسرا جنرل اروڑا تھا بلکہ کروڑا۔ کذا یترک الاعداء من یکرہ القنا وَيَقْفُلُ مَنْ كَانَتْ غَنِیمَتُهُ رُعْبًا۔ ادا عدو کی جمع اسی طرح دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی جو نیزہ بازی کا سامنا کرنا ناپسند کرتا ہے۔ جیسے ابھی بھی اخبار میں آیا کہ 9000 انڈیا کے فوجیوں نے کیا لے لی؟ رخصت لے لی ہو بھائی، 9000۔ تو میں یکرہ القنا، جو جنگ کا سامنا کرنے سے ہی گھبراتا ہے وہ جنگ خاک کرے گا پھر جنا، اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے میدان جنگ سے جس کے حصے میں بجائے مال غنیمت کے ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو پھر مال غنیمت کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے کہ یار اب چھٹی کب ملے گی اور یہاں سے یہ ہماری یونٹ کا کب ٹرانسفر اور تبادلہ ہوگا تاکہ یار کسی طرح جان مسلوں سے بچے جائے۔ وَهَلْ رَدَّ عَنْهُ بِاللُّقَانِ وُقُوفُهُ
صدور العوالی والمطہمۃ القبا۔ لقان یہ بھی سرحدی ایک مقام، جگہ کا نام۔ اور کیا مقام لقان پر اس کے ٹھہرنے نے واپس لوٹایا نیزوں کی نوک کو اور پتلی کمر والے مضبوط گھوڑوں کو مانا یہ کہ اس نے یہاں سے تو بھاگ کر کھسک گیا تو مستقصا، اور وہاں مقام لقان پر جا کر اس نے گیدڑ بھبکی ماری۔ وہ ادھر آ کر دیکھیں مسلمان، آئی بات سمجھ؟ تو مانا یہ کہ وہاں پر جو اس نے گیدڑ بھبکی ماری تو کیا اس سے بھی کوئی فرق پڑا اس سے؟ تو انہوں نے کہا اچھا یہ مرغا ابھی تک ادھر ہی ہے، وہ پیچھا کرو اس کا جن۔ تو وہاں سے بھی کیا ہو گیا؟ کھسک گیا۔ یہ بالا تو یعنی مقام لقان پر جا کر جو اس نے دھمکی دی، تو اس دھمکی سے یہاں اس کے ٹھہرنے سے کیا مسلمانوں کی نیزوں کی نوکیں اور ان کے فوجی گھوڑے وہ پیچھے ہٹے یا آگے بڑھے؟ تو مانا یہ ہے کہ وہ تو پھر بھی آگے بڑھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یار یہ مسئلے کہیں نہیں چھوڑیں گے جنا جب تک روم کے اندر قلعے میں نہ گھس جاؤ۔ مزا بعد ما التف الرماحان ساعتا کما یتلقى الہدب فی الرقدۃ الہدبا۔ وہ وہاں سے بھی چل دیا جب لمحے بھر کے لیے دونوں طرف سے نیزے ٹکرائے، یعنی فوجیں آمنے سامنے آئیں، جس طرح کے نیند کی حالت میں آنکھ کی پلکیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یعنی وہاں جا کر جو اس نے دھمکی دی اور مسلمان فوجوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہاں تھوڑی بہت مڈ بھیڑ ہوئی، آمنے سامنے آئیں فوجیں، لیکن وہاں سے بھی یہ کھسک گیا۔ حالانکہ وہ اس کی حدود ہے، روم کی، عیسائیوں کی جگہ ہے، لیکن وہاں پر بھی ٹھکائی لگنے کے بعد اور پیچھے سرحد سے نکل گیا۔ وَلَكِنَّهُ وَلَّا وَلِلطَّعْنِ سَوَرَةٌ، صورت نہیں ہے، سَوَرَةٌ اِذَا ذَكَرَتْهَا نَفْسُهُ لَمَسَ الْجَنْبَ، لیکن وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا جب نیزہ بازی میں تیزی آ گئی۔ جب بھی اسے اپنا خیال آتا تو اپنے پہلو ٹٹولنے لگتا۔ یہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی بہادری تھی جنا۔ تو مانا یہ کہ وہ دائیں بائیں اپنے کو دیکھتا، کہیں تھوڑا اس کو سانس لینے کا موقع ملتا کہ یار کوئی تیر لگ تو نہیں گیا ہوئے، کہیں خون وون تو نہیں آ رہا کہیں میرے جسم سے۔ تو یہ مانا اذا ذکرتها نفس لمس الجنب، جب بھی اسے اپنا خیال آتا، یعنی فوجیوں کا خیال تو ویسے ہی نہیں تھا چیف صاحب کو، اپنی صرف جان کی پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ بس وہ صرف دیکھ پاتا کہ کہیں یار کوئی لگا وگا تو نہیں ہے تیر مجھے جانا۔ تو ظاہر ہے کہ جن عیسائیوں کا یہ حال ہوگا تو وہ مسلمانوں سے کیا لڑیں گے؟ آئی بات سمجھ؟
اذا ذکرتها نفسه لمسل جنبا، ظاہر ہے کہ مسلمان تو لڑتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور وہ لڑتے ہیں اپنی تنخواہ اور مراعات کے لیے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رب کے لیے لڑنے والا اور مال کے لیے لڑنے والا دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟